وحی کے تعلق سے آپ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابیں بھیجی، لیکن ان کتابوں کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے تشریحات اس طرح سے داخل کر دیں یا اس طرح سے اپنی خواہشات کے مطابق ان میں تحریفات کر دیں کہ وہ کتابیں اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہ سکی۔ لیکن یہ معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی کتاب کے ساتھ نہیں ہوا۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کتابوں کے ماننے والوں پر ڈالی گئی تھی کہ تم کو اس کتاب کو محفوظ رکھنا ہے، لیکن قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجر میں آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس نصیحت کو نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج 1400 سال کا سفر کر کے کتاب ہم تک جو پہنچی ہے، وہ کتاب جو اس دور میں تھی اور یہ کتاب جو اس دور میں ہے، دونوں کو ملا کے دیکھیں، دونوں آج وہی ہیں، بلکہ آج مصحف عثمانی آج بھی موجود ہے۔ وہ مصحف جو پڑھتے وقت میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، ان کی جو شہادت ہوئی تھی، اس وقت میں جو قرآن وہ پڑھ رہے تھے، جو مصحف وہ پڑھ رہے تھے، آج بھی وہ مصحف موجود ہے۔ تو اس دور کا اور آج کا ملا کے دیکھیں بالکل سیم ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ لیکن باقی کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ جتنی بھی کتابیں تھیں، آج وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہی۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ آج ایک ایسے دور میں ہم پہنچ گئے کہ جس میں کاپی کرنا سیکنڈز کا کام ہے۔ آپ کتنے قرآن لکھنا ہاتھ سے سوچئے، ایک قرآن لے ایک کاپی اور بنا دو، اس زمانے میں کیسا تھا؟ اس کو کئی دن لگیں گے، اور جتنا باریک احتیاط سے لکھنا پڑے گا، اس کو ایک ایک لائن لکھ رہا ہے، ایک ایک آیت لکھ رہا ہے، کئی دنوں مہینوں کا کام تھا ایک قرآن کی کاپی اور بنانا۔ آج کتنا ہے؟ کنٹرول اے کنٹرول وی ہے کہ نہیں؟ سمپلی آدمی اس کو کاپی پیسٹ کر سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جن کو کمپیوٹر کا معلوم نہیں ہے، ان کو کہا جائے ایک سی ڈی میں ایک قرآن آ سکتا ہے، ان کو ایک سی ڈی میں ایک قرآن آ سکتا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس میں 1000 قرآن کے کاپیز ڈال سکتے ہیں، یعنی اتنی جگہ اس میں ہوتی ہے۔ آج ایسے دور میں ہم پہنچ گئے کہ جس میں حفاظت کے وسائل اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، لیکن اللہ نے ایک اور انتظام کیا، جو ایک تو یہ ڈیٹا کا ہے، دوسرا ایک زندہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے قرآن، اس امت کے جتنے قرآن کے حفاظ ہیں، آپ بتا دیے کسی اور کتاب کے اتنے حفاظ ہیں، قرآن کریم کے بچے حفاظ ہیں، پورے بچوں کو بھی یاد ہے، چکر آ کے گر جائے گا کوئی آدمی اس کو پورا دیکھے گا۔ اگر پوری دنیا کے حفاظ ایک میدان میں جمع کی جائیں اور کسی دوسرے دین کے آدمی کو، مسلمان کو دیکھنے کے لیے کھڑا کیا جائے، چکر آ کے گر جائے، اتنے قرآن کے حفاظ ہیں۔ عالمی سطح پر اتنا حفاظت کا انتظام ہے کہ اتنی، یعنی خود ایک عجیب و غریب چیز ہے، خود ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ اللہ نے انتظام کیا قرآن کی حفاظت کا، اور اللہ نے توفیق دی امتیوں کو، اور ایک غیبی نظام ہے جس کے تحت قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کا نظام اللہ نے، کسی اور نبی کی کتاب کا یہ معاملہ نہیں ہو سکا۔ خصوصاً کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے ایک کتاب کی ضرورت ہے جو قیامت تک کے لیے آپ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتی رہے۔ تو یہ اللہ نے حفاظت کا خصوصی انتظام کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پہلے جتنے نبی تھے، ان کے معجزات ان کے ساتھ چلے جاتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے زمانے میں کام آیا، اس کے بعد وہ عصا نہیں رہا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام گئے، عصا بھی کوئی دوسرا آدمی اس سے وہ نہیں کر سکتا جو موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ یا اس طرح سے جتنے اور نبی تھے، ان کی حکومتیں، ان کے عصا، ان کی چیزیں جو بھی تھیں، معجزات، وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ آپ کے بعد بھی باقی رہنے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کو ایسی نشانیاں معجزات دیے جاتے تھے جن پر انسان ایمان لایا کرتا تھا، جن کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر لوگ نبیوں پر ایمان لاتے تھے۔ کچھ عجیب و غریب چیزیں تھیں جو نبی کی سچائی کی دلیل ہوا کرتی تھی۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، لیکن جو مجھے دیا گیا ہے وہ وحی ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجی ہے۔ جو معجزہ مجھے دیا گیا وہ معجزہ کیا ہے؟ وحی ہے جو میری طرف بھیجی گئی ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروی کرنے والوں کے اعتبار سے میں ہی ہوں گا۔ سب سے زیادہ اتباع کرنے والے کس کے ہوں گے؟ میرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو کیا معجزہ دیا گیا ہے؟ قرآن۔ مجھ کو قرآن دیا گیا ہے، تو میرے بعد بھی قرآن باقی رہے گا۔ اور آج آپ دیکھیے صحابہ کے زمانے میں تھا کہ سائنس میں ایسا ہے، سائنس میں ویسا ہے، تو قرآن میں نکل رہا ہے سائنس میں ایسا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا یہ۔ صحابہ کو معلوم تھا یہ اللہ کی کتاب ہے، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ صحابہ اس کو دیکھ کے مان لیے۔ لیکن آج ہمارے سامنے اور ایسی کئی چیزیں آئی ہیں جو اس دور میں معلوم نہیں تھیں، اور یہ باتیں قرآن کی حقانیت کو اور زیادہ واضح کرتی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن ایک ایسی کتاب دی جس میں ایسی باتیں رکھی جو اس دور کے اعتبار سے سادہ الفاظ میں تھیں، لیکن اس دور کے اعتبار سے انہی الفاظ پر غور کرنے سے کئی سائنسی حقائق لوگوں کے سامنے آ گئے۔ کتنی ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرنا یہ وقت نہیں ہے کہ قرآن میں ایسی کئی باتیں اللہ نے رکھی جن سے آج سائنسی تحقیقات کی بالکل مطابق بات ثابت ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا معجزہ رکھا جو ہر مسلمان کے گھر میں اور ہر حافظ قرآن کے دل میں، آپ بتائیے کتنی عجیب بات، سوچ کے ایک دم آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے قلوب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا معجزہ ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آدمی سوچے موسیٰ علیہ السلام کا عصا کسی کو مل جائے کتنا خوش ہو جائے گا، ایک دم پاگل ہو جائے گا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، یہ معجزہ مجھ کو مل گیا، قرآن ملا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو سب سے افضل ترین رسول ہیں۔ آپ کو معجزہ دیا گیا، تیرے گھر میں ہو، تیرے دل میں ہو، لیکن قدر کرنے سے بہت سارے لوگ محروم ہیں، اس کی قدر کرنے سے بہت سارے، اور وہی آدمی بولے کہ قرآن پڑھے تو گمراہ ہو، کتنی شرم کی بات ہے آدمی، یہ ایمان کے خلاف بات ہے۔ تعظیم کے تو چھوڑی، ایمان کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی کو قرآن پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، افسوس کی بات ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو قیامت تک باقی رہے گا، کسی اور نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا نہیں۔